تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ میری بہنوں، ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو۔ اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے۔ ہاں، بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے؟ مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں، تمہیں شکایت کا پورا حق ہے۔ جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو، جلدی آؤ نا، میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے، 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے، سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں۔ جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا، آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں، کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری ماں بہنوں، شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو،
تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا. روٹی جلتی ہے تو جل جائے, ہانڈی میں گوشت پکتا ہے, جلتا ہے تو جل جائے, جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ.